ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھنا ضروری ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے یا حتیم میں یا پورے مطاف میں جہاں موقع ملے پڑھیں۔ نماز حرم میں پڑھتے ہوئے خانہ کعبے پہ نظر نہ رکھیں، سجدے والی جگہ نظر رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ تذلل ہے، عاجزی ہے اللہ کے دربار میں۔ ہمارے ملک میں بجلی کے ہیٹر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں سامنے، کوئی بات نہیں، بہرحال آگ کی پرستش نہیں ہوتی، ہیٹر بتا سائڈ رکھ لیا کرو کہ سیدھے کے سامنے نہ ہو، لیکن اگر سردی ہے اس کو دور کرنے کے لیے چلائے جائیں تو کوئی منع نہیں۔ نعوذ باللہ تم کوئی آگ کی پوجا کر رہے ہو۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں جا کر پھر باقاعدہ سلام خطاب سے کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انعام باندھ کے جوتا پہن لیا تھا، کوئی بات نہیں۔ حضور پاک کا حکم ہے کہ وہ میقات ہے، اس لیے وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے طائف کے ساتھ وادی سہل میں۔ جب حضور نے فرمایا میقات ہے، ضروری تو نہیں کہ حضور وہاں سے عمرہ کریں، فرما دیا ہے کہ وہاں سے عمرے کے بغیر نہ گزرو۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 2 دن پہلے حیض آ گیا، 2 دن بعد ہماری واپسی کی فلائٹ ہے، میں عمرہ نہیں کر پائی۔ بالکل تو آپ اپنی فلائٹ مؤخر کر دیں، اگر آدمی بیمار ہو جائے پھر بھی تو مؤخر کرتا ہے، ہسپتال میں داخل ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ آپ اپنی فلائٹ مؤخر کر لیں، پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں۔ کمر میں اللہ والم رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جھوٹی گواہی جو ہے نعوذ باللہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ شہادت الزور، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے جھوٹی گواہی ہے۔ حرم کی آواز آنا ضروری نہیں، صفوں کا نظر آنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسلامی بینک سے اگر گاڑی لیں تو جائز ہے۔ اب کی بھتیجے کے لیے اللہ ان کو امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اگر آپ کو قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ 2 سال ہوئے اولاد نہیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، اور جو دعا ہے قرآن میں وہی مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طواف زندہ کے لیے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کریں، کر کے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ بہرحال مطاف میں نماز پڑھیں یا کہیں نماز پڑھیں، نماز کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ سجدے والی جگہ کو دیکھیں۔ میں نے طواف کرتے وقت بھول کے کعبہ پکڑ کے دعا، غلاف پکڑ کے دعا کیا، کعبے کی طرف سینہ یا پیٹھ کر، بہرحال وہ طواف بہتر ہے کہ تم دوبارہ دہرا لو، ورنہ طریقہ یہ تھا کہ 4 قدم پیچھے جا کے پھر اپنے طواف کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ ہمیں ٹور والے جو ہیں وہ جو مرغیاں وغیرہ کھلاتے ہیں وہ باہر کی آتی ہیں، باہر کی مرغیوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ کافر ملک ہیں، وہ کون سے ہمارے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں کہ ذبح کریں گے اسلامی طریقے سے۔ وہ تو یہ کرتے ہیں جی کہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر چلتا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور ان کی گردنیں کٹتی رہتی ہیں۔ وہ نہ کھایا کریں، بہتر ہے۔ بہرحال عمرہ کریں جائز ہے، طواف کریں جائز ہے۔ آدمی کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو کمر میں تکلیف ہوگی بیچارے کو۔ بہرحال میلاد بدعت ہے، اس کے لیے پیسے نہ دیا کریں۔ اگر وہ زیادہ تنگ کریں تو ان کو کہو کہ ہمیں بتاؤ، حضور پاک نے حکم دیا ہے، اگر نہیں دیا تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے میلاد منایا ہے؟ وہ تم دکھا دو، میں عذاب دوں گی۔ اگر نماز میں کسی کو الٹی آ جائے منہ بھر کے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
اگر ہوائی جہاز میں سفر کریں اور نماز کا ٹائم ہو جائے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ دیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہوں، پھر پڑھیں، ورنہ اتر کے قضا پڑھیں۔ ہم نے 10 دن پہلے عمرہ کیا تھا، طواف کی ابتدا ہم نے حتیم سے کی تھی، وہ طواف ہوا ہی نہیں، اس کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ آپ دوبارہ ایک صحیح طریقے سے طواف کر لیں۔ استقبال کا معنی یہ ہے کہ ہم یوں کھڑے ہوں حجر اسود کے سامنے اور ایک قدم آگے بڑھ کے بسم اللہ اللہ، یہ استلام ہے۔ طواف کے دوران نہ کعبے کی طرف سینہ کریں نہ پشت کریں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جب حجر اسود پر آئیں گے تو وہ تو پھر آپ ٹھہریں گے نا، وہ وقوف ہو جائے گا نا، طواف میں سینہ نہ کریں، وقوف میں تو جائز ہے۔ طوطا اور مور میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ وہ حلال ہے۔ ویڈیو کال پہ روضہ رسول پر کسی کو دکھائیں، بالکل ناجائز ہے، بے ادبی ہے۔ وہاں تو آدمی ایسے جائے کہ پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ ادب والے وہ تو نہیں ہوتے جو فلمیں بناتے رہیں۔ مسجد مکہ میں رہتے ہوئے نفلی طواف کا زیادہ ثواب ہے عمرے سے۔ ایک امام صاحب بریلوی کے سلام نہیں کرتے ہیں، ہم بھی سلام نہیں کرتے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر کسی کے منہ میں بیوی کا دودھ آ گیا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے تو دم پڑ گئی۔ بالکل طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا۔ ایک کے لیے وہی پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اگر تک جنازے میں 2 تکبیریں چھوٹ گئیں تو امام جب سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے پورا کر کے پھر سلام پھیریں۔ بہرحال والدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر عورتیں ہوں تو آپ ان کو دھکے نہ دیا کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ حجر اسود پہ بالکل رش پہ نہ جائیں، دور سے اشارہ کریں، وہی بوسے کا ثواب ملتا ہے۔